ایک خاتون جا رہی تھی سواری پر، اونٹنی پر، اپنی مشقیں ایک یا دو مشق تھیں وہ لگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا ایک صحابی گئے اس خاتون سے جا کر پوچھا، اماں جان یہ بتاؤ یہ پانی تم کہاں سے لا رہی؟ اس نے کہا تقریباً ایک دن پورا سفر کیا جائے اتنی دور سے لا رہی، یعنی بہت لمبے سفر سے۔ قدر ہمارے نبی پاک کے پاس اس بڑھیا سے کہا، بڑی عمر والی خاتون سے، کہ رسول پاک کے پاس وہ آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم کچھ تیرا پانی لینا چاہتے ہیں لیکن تیرا پانی کم نہیں ہوگا، گھبرانا نہ۔ آپ نے مشق کا نیچے سے منہ کھولا اور صحابہ سے کہا بھرو برتن، برتن بھرتے رہے، خود پیا، جانوروں کو پلایا۔ ارے بھائی وہ آدمی کہاں ہے جس کو احتلام ہو گیا تھا اور اس نے تیمم کر لیا تھا، پانی مل گیا، یہاں سے پانی لے کر وہ دور فاصلے پر جا کر غسل کر سارے مجمع نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، اس کی مشق کا منہ باندھ دیا۔ راوی کہتے ہیں ایسی مشق بھری ہوئی تھی جیسے پہلے تھی۔ تو اس عورت کو بھیج دیا، عورت نے یہ ساری چیزیں آنکھوں سے دیکھی، اندر سے مسلمان ہو گئی تھی اور وہاں پہنچی، پہلے کہنے لگی صحابہ کرام سے یہ وہی صحابی ہے یعنی اپنا دین بدل چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ صحابی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے قبیلے میں گئی اور کہنے لگی، سارا قبیلہ آ گیا، دیر کر دی۔ اس نے کہا عجیب منظر دیکھا، ایک مجمع تھا اور اس شخص کے ساتھ انہوں نے میری مشکوں سے پانی لیا اور سارے مجمع نے پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور اپنے برتن بھرے۔ پھر جب میری مشکوں کا منہ باندھا ایسے معلوم ہوا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ یا تو وہ بڑا ساحر ہے، جادوگر، یا بہت بڑا نبی ہے۔ ڈر کے یہ نہیں کہا کہ نبی ہے کہیں قوم میرے مخالف نہ ہو جائے۔ اللہ کی شان، چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا اس طرف کو سفر ہوا اور آپ نے بعض قبائل جو لڑنے آ رہے تھے ان پر حملہ کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ اس عورت کا گاؤں ہے جس کا ہم نے پانی پیا، فرمایا اس کے گاؤں کو کچھ نہ کہے، یہ ہماری محسنہ ہے، اس نے احسان کیا، یہ ہماری محسنہ ہے۔ اس عورت کو پتہ لگا، اس نے کہا دیکھ لیا تم نے، اور قبائل کا کیا حال ہوا، سب نے شکست کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے مجھے کچھ نہیں کہا، اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ایمان لاؤ لاؤ میں تو تیار ہوں۔ تو سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ خواتین کی برکت سے اللہ کا یوں دین پھیلا۔ رب العالمین حق تعالی شان ہو ہر شعبے میں دین کی محنت کرنے والا بنائے۔ خواتین نے بڑا کام کیا۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا ام شریک۔ یہ کیا کرتی تھی؟ قریش کے گھروں میں جاتی تھی اور خواتین کو دین کی دعوت دیتی، چوری چوری وہاں قریشی عورتیں مکہ میں مسلمان ہو جاتی۔ قریش کو بڑا غصہ لگا اور قریش نے اس کے قبیلے والوں کو کہلا بھیجا کہ اپنی خاتون یہ مکہ سے لے جاؤ۔ وہ آئے قبیلے والے، وہ بھی کافر تھے، کہا کہ اس ام شریک کو یہاں سے لے جاؤ۔ انہوں نے غصے میں اس اونٹ یا اونٹنی پر بٹھایا جس میں کجاوا بھی نہیں تھا، ننگے یعنی پیٹھ والا، اس پر اس کو بٹھا کر اور انہوں نے رسیوں سے جکڑ یہ سفر کرتی رہی۔ 3 دن گزر گئے کیونکہ لمبا فاصلہ تھا، نہ انہوں نے پانی دیا نہ کھانا، سخت کڑاکے کی گرمی۔ اس نے کہا مجھے میری جان نکلتی ہے، کچھ پانی دے دو۔ اس نے کہا دین چھوڑے گی تو پھر ملے گا۔ اس نے کہا دین نہیں چھوڑ، دین نہیں چھوڑ۔ اللہ کی شان، آسمان سے پانی آیا، فرشتے نے پلایا، تازہ دم ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا یہ ہماری خاتون تو حشاش بشاش ہو گئی۔
انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ پیٹ اس کا بھرا ہوا، تازہ دم ہو گئی. اس نے کہا میرے رب نے مجھے یہ پانی پلایا ہے. اللہ کی شان، وہ چلنے والا سارا قافلہ جسے پکڑنے کے لیے آیا تھا سارا ایمان لے آیا. تو میرے بھائیوں، گھر میں مستورات کا ذہن بنا، تعلیم ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، گھر میں فضائل صدقات کی تعلیم گھر کے اندر ہو. اسی طرح بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور کے اندر خواتین کے مسائل ہیں اور بہت سی نیک کتابیں ہیں. گھر میں دھیرے دھیرے تعلیم ہوتی رہے، کیونکہ چاروں طرف فضا ہے برتنوں کی اور کپڑوں کی اور چہل پہل کی اور مادیت کی. تو ہم اپنی خواتین کو ڈربے میں بند نہیں رکھ سکتے، متاثر ہو جاتی ہیں. خاص کر بچہ، نوجوان اور عورت یہ اتباع پر جو ہے مجبور ہیں. جہاں کی فضا دیکھیں گے فضا سے فوراً اثر لیتے. بچہ، خاتون، کپڑا دیکھا یہی کپڑا آنا چاہیے گھر میں، برتن دیکھا یہی برتن خریدنا چاہیے. بچہ جیسے اور کو دیکھے گا ویسے کرنے کی کوشش کرے گا. تو گھر میں اگر ایمانی تذکرے نہ چلے اور گھر میں جنت کی باتیں نہ چلیں، گھر میں فکر آخرت نہ ہوا تو بڑا نقصان. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ دونوں میاں بیوی آئے اللہ کے نبی کے ہاں، تو آپ رو رہے تھے. کہ یا رسول اللہ کیوں اشک بار ہے؟ فرمایا میں نے معراج میں دیکھا وہ خواتین جو ننگے سر چلتی تھی وہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، انہیں عذاب ہو رہا ہے. بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میری امت میں یہ ہوگا. دو جماعتیں پیدا ہوگی. فرمایا ابھی میں نے نہیں دیکھی. ایک ایسے امراء آئیں گے جن کے دروازوں پر سوت اور کوڑے اور ڈنڈے ہوں گے، وہ جو ہیں اپنے ماتحتوں کو ماریں گے. ایک تو اس قسم کے لوگ ہیں. دوسرا ایسی خواتین آئیں گی، فرمایا وہ اپنے بال ایسے بنائیں گی جیسے بختی اونٹ کی کوہان. اوپر کٹھے کریں گے بال، یہاں پر اپنے بال کٹھے کریں گی، چلیں گی تو بال ادھر ادھر ہلیں گے تاکہ غیر مرد ان کو دیکھے. کاسنمت البخت، جیسے بختی اونٹ کی کوہان ایسے بنائیں گی. لم یجدنا عرف الجنہ، انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. حالانکہ جنت کی خوشبو بعضوں کو 100 سال سے اور بعضوں کو 500 سال سے اور بعضوں کو 1000 سال جنت دور ہوگی، اتنی پہلے خوشبو آنے لگے گی. تو میرے بھائیوں گھر میں یہ تذکرے چلیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اوریانی ہے. مشرق میں جو کام ہو رہا ہے مغرب والوں کو، مغرب میں جو کام ہو رہا ہے مشرق والوں کو پتہ لگ رہا ہے. اوریانی بہت ہے، باطل جو ہے قرآن آگا ہر جگہ. کومنٹری میں عورت آ گئے، زیب و زینت میں عورت آ گئے، اشتہار عورت پیش کرے گی، ساری باتیں عورت پیش کرے گی. اس طرح فدائیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان ان کی بہن بیٹیوں کو ننگا کر دیں. جیسے ہم ننگے ہیں ایسے ہو جائے. تو آواز لگ رہی ہے عالمی برادری کے ساتھ چلے. ان کو کیا حق ہے ہمیں مجبور کرتے؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، نعرے لگاتی ہیں عورتیں بے حیا. ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ ہمارا جسم ہمارے پاس امانت ہے. یہ جسم اللہ نے دیا ہے، اس پر مرضی اللہ کی چلے. ہمیں شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے. آزادی تو زنا ہے. آزادی کے معنی تو زنا کیا ہے؟ شادی نہیں چاہیے، آزادی چاہیے. آپ بتائیں پھر جانوروں میں اور پھر انسان میں کاہے کا فرق؟ اس لیے اس کی فضا بنائیں، محنت کریں، کوشش کریں. رب العالمین اس دعوت کی محنت میں خواتین کو وقت لگوائیں، گھر میں ایمانی تذکرے ہوں، تلاوت کی فضائیں بنیں. تو اس طرح گھر چلتا رہے گا. دھیرا دھیرا بیٹے بیٹی گھر والوں میں کوئی اثرات رہیں گے، ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا.
اللہ ہم سب کو رب العالمین دین متین اور اس کی محنت کے لیے قبول کرے۔